السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ہاتھ اور پاؤں میں جلن یعنی برننگ سینسیشن کی پرابلم کے بارے میں۔ یہ ایک عام شکایت ہے جو کئی مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کی صحیح ڈائگنوزنگ کے لیے اس کی علامات کا، مریض کی ہسٹری کا اور بعض اوقات اس کے خون کے کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر ہاتھ اور پاؤں میں جلن کی وجہ جو ہے وہ شوگر یعنی ڈائبٹک کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ کسی حد تک سچ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک عام وجہ جو ہوتی ہے ڈائبٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں میں جلن اور سن ہو جانا یا سوئیاں چبھنے جیسا احساس جو ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی دیگر جو ہیں وہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کے اندر وائٹامنس کی کمی ہے، خاص طور پر وائٹامن B6 اور B12 اور فولک ایسڈ کی جون سی کمی ہوتی ہے، یہ آپ کے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں جلن کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3 پر نسیانی کمزوری یا نیورولوجیکل مسائل جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر نرو کمپریشن جو ہے وہ اس کی مین ریزن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے نیوروپیتھی کے مسائل ہو سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں میں جلن کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر کچھ ایسی میڈیسنز کا استعمال جو نشہ آور ہوتی ہیں وہ بھی اعصابی نظام کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کے یا جگر کے امراض، جس کی وجہ سے بہت سے فضلات جو ہیں وہ جسم میں جمع ہو کر اعصاب کو متاثر کرتے ہیں اور جلد میں جلن جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے۔ جلد کے امراض جس کے اندر ایگزیما، فنگس یا الرجی، یہ بھی جو ہیں وہ جلن کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور تھائرائیڈ کی خرابی، خصوصاً ہائپوتھائرائڈزم کے اندر میٹابولزم میں خرابی ہو جانے سے اعصابی نظام پر اس کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں میں جو ہے وہ چبھن کا احساس ہوتا ہے، یا نمنس یعنی سن ہو جانا، یا خارش کا احساس، یا ہاتھ پاؤں کا کمزور محسوس ہونا، اور رات کے وقت کے اندر خصوصاً ان علامات کا بڑھ جانا یا چلنے یا کھڑے ہو جانے کے بعد جلن کا بڑھنا، اس قسم کی علامات جو ہیں وہ پائی جا سکتی ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اگر ہم لوگ بات کریں تو اگر جلن جو ہے وہ اعصاب کی تحریک کی وجہ سے ہوگی، یعنی کہ اعصابی نظام کی کمزوری کی وجہ سے ہوگی، جس کے اندر بے چینی وغیرہ کا احساس جو ہے وہ ہونے لگتا ہے، یا پھر سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، یا پھر ذہنی دباؤ جو ہے وہ اس کی علامات ہو سکتی ہیں، یا پھر اگر غدی نظام کی تحریک سے ہونے لگے، یعنی جسم کے اندر گرمی یا کسی مواد کا جو ہے وہ رک جانا اس کا سبب ہو، تو یہ غدی تحریک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور عضلاتی نظام کے اندر اگر جو ہے وہ تیزی آ جائے، جس میں دوران خون کی زیادتی ہو سکتی ہے، یا پھر خون کی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ اس کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے، تو اس کے اندر اس کی پراپر تشخیص کے لیے مریض کی نبض کے مطابق جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا کہ اگر غدی نظام کی تحریک سے ہے تو مریض کی جو علامات ہیں ان میں جلن کے ساتھ ساتھ اس کو پیاس کی بھی شدت جو ہے ہوگی، اور اس کو صرف ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہی نہیں، آنکھوں کے اندر جلن، اور جو ہے وہ یورین پاس کرتے وقت پیشاب کی رکاوٹ یا پیشاب کے اندر جلن کا احساس بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ اس کی تحریک کے مطابق ہی ہوگا، اور مریض جس بھی تحریک کے اندر ہوگا اس سے اگلے درجے میں جب ہم اس کا علاج کر دیں گے، اس کے مزاج کو اصل مزاج کی طرف لوٹا دیا جائے گا، تو اس کی علامات جو ہیں وہ خود بخود سے دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ گلے سرخ کا ارک کاسنی، ارک مکو وغیرہ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مریض کو شربت بزوری بھی دن میں 1 سے 2 مرتبہ جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تخم کاسنی، دھنیا اور عناب جو ہے وہ اس کا استعمال بھی مریض کی عمر اور اس کے وزن کے مطابق اس کو کروایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہم سے مشورہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن میڈیسن منگوانے کے لیے بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔